वेलकम बैक। वेल डन ग्रीन शर्ट्स। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा T20 और सीरीज जीत ली। फैसला कुन मार्के में शाहीनों ने 4 विकेट से मैदान मारा। 140 रन के ताकुब में बाबर आजम ने 68 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। शानदार फतह पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान ने 3 मैच की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बाबर आजम की पैसा वसूल परफॉर्मेंस शायकीन की दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। फुल हाउस कज़ाफी स्टेडियम में कौमी बल्लेबाज की कमबैक इनिंग्स 14 मैचेस के बाद 50 बनाई। लगातार 3 चौके लगाकर 37वीं निस सेंचुरी मुकम्मल की। शायकीन को अरसे बाद ट्रेडमार्क कवर ड्राइव, बैकफुट पंच और फ्लिक शॉट देखने को मिले। बाबर ने मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलाई। स्टार बैटर ने मैच से पहले कहा था, शायकीन दिल खोलकर मोहब्बतें निछावर करते हैं, कोशिश होती है अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को खुशियां दूं। वर्ल्ड कप से पहले जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में कामयाबी खुशाइन करार। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, खसारे में जाने के बावजूद 2-1 से सीरीज जीतना मुस्बत रहा। कोशिश है वर्ल्ड कप से पहले बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार कर लें। It's like 3-4 months now. Like we have told every player what is their role in the team, and I think everyone knows now. And it's just executing their role in every single game, day in day out. We would love to do a bit more clinical, but I'll take that because we were 1-0 down and coming back, winning this series. It's a great effort for the boys, and I'm very happy for them and for every fan of Pakistan as well. काफी अरसे से मुझ पर ये इनिंग्स कर्ज थी। टीम मैनेजमेंट ने एतमाद दिलाया, बिलाखिर ये इनिंग्स खेलने में कामयाब हो गया। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम कहते हैं, अपनी कमजोरियों पर काम किया और सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग की। जैसा लाहौर के क्राउड ने सपोर्ट किया और मेरे ख्याल से ये इनिंग ड्यू भी थी। यही था कि अपने आप को बैक कर रहा था और बिलीव कर रहा था, टीम बिलीव कर रही थी। नॉक कर रहा था कि ऐसी नॉक मिल जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो नॉक हुई। हर चीज़ में प्रेशर होता है और प्रेशर कैसे ऑब्जर्व करते हैं ये आप पे होता है, और उसमें मैं अपने आप को सिर्फ फोकस ये था कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ और क्या मैं टीम रिक्वायर्ड है और मेरी एबिलिटी है उसको मैं कैसे इन्हांस कर सकता हूँ। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में कामयाबी पर फैन खुश। कहते हैं, फाइनल में बाबर आजम की परफॉर्मेंस शानदार रही। उम्मीद है टीम मुस्तकबिल में भी कारकर्दगी का यही तसलसल बरकरार रखेगी। शाहीन अफरीदी से लेकर मिर्जा, उसके बाद आज उस्मान तारिक ने भी आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और रह गई बात हमारी बाबर की, बाबर का अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल बाद उन्होंने आज 50 किया। अच्छा खेले, सेंसिबल खेले और इनिंग को गाइड किया और फिनिश किया, तो ओवरऑल अच्छा था। पाकिस्तान ने परफॉर्म तो किया, मगर अगर यही स्कोर हमारा अप होता ना तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता। मज़ा आया, बहुत दिनों बाद बाबर आजम की इस तरह की बैटिंग हमने देखी है, जो उसने डरे बगैर खेला है, डरे बगैर उसने जिस तरह खेला है। अफगान तर्जुमान की जानिब से बदनीयती पर मबनी और गुमराह कुन तबसरे के लिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। कहा, अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों पर मुकम्मल इत्तफाक राय है। तमाम पाकिस्तानियों बशमूल मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तफाक राय है। पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग पूरी तरह आगाह हैं। अफगान तालिबान रजीम की भारतीय सरपरस्ती में वहशियाना दहशतगर्दी से कौम आगाह है। अफगान तालिबान रजीम के इरादे या तर्ज अमल के बारे में कोई वहम नहीं रखते। सितम ज़रीफ़ी है, ये गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम है। गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम अंदरूनी धड़े बंदी का शिकार है। अफगान तालिबान रजीम अफगान नस्लों, ख़वातीन और बच्चों, अक़लियतों पर मुसलसल जबर के ज़िम्मेदार है। अफगान तालिबान रजीम इजहार, तालीम, नुमाइंदगी के बुनियादी हुकूक को भी सल्ब कर रही है। अफगान तालिबान रजीम 4 साल से इक़्तिदार में है, आलमी बरादरी से किए वादों को पूरा करने में नाकाम रही। अफगान तालिबान रजीम बयानबाजी से हुक्मरानी की सलाहियत की कमी को छुपाने की कोशिश कर रही है, बैरूनी अनासर के लिए प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। अफगान तालिबान रजीम हम आहंगी, इस्तेहकाम की कमी को छुपाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी पॉलिसी अपने शहरियों को सरहद पार दहशतगर्दी खवारिज से बचाने के लिए मुत्तहिद है। पाकिस्तानी पॉलिसी मुत्तहिद, गैर मुतज़लज़ल, कौमी मफाद, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए है। इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ अफगान तालिबान के तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किए। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान तर्जुमान के गुमराह कुन बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने कहा है, पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं।
پاکستان نے واضح کیا دہشت گردوں کی حوالگی سرحدی انٹری پوائنٹ سے ممکن ہے، کسی بھی متضاد دعوے کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیا گیا۔ ترخم سرحد افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے دوبارہ کھول دی گئی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے باعث 12 اکتوبر سے بند دیگر سرحدی گزرگاہیں بھی کھول دی گئی ہیں۔ سرحدوں کی بندش کے باعث بڑی تعداد میں افغان پناہ گزین کے پی کے مختلف علاقوں میں پھنس گئے تھے، جس سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ راستے کھلنے پر پناہ گزینوں نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا۔ افغان مہاجرین کا کہنا ہے پاکستان اور افغانستان اسلامی اور ہمسایہ ملک ہیں، مسائل جنگ نہیں بلکہ بات چیت کے ذریعے حل کیے جانے چاہیے۔ پاکستان میں افغان سفیر نے بھی سرحد کھلنے کی تصدیق کی ہے، تاہم پاکستانی حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ بھارت نے گرفتار ماہی گیر جاسوس بنا کر پاکستان بھیج دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے افسر اشوک کمار سے ملتے جائے ہوئے اعجاز ملا سمندر سے گرفتار۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے بتایا اعجاز ملا کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے افسر نے پاکستانی فورسز کی وردیاں لانے کا کہا۔ پاکستانی کرنسی 100-50 کے پرانے نوٹ، سگریٹ اور لائٹر لانے کا بھی کہا۔ وزیر مملکت لال چودھری نے بتایا بھارت فیک انکاؤنٹر کر کے پاکستانی فورسز کی وردیاں، پاکستانی کرنسی، لائٹر اور سگریٹ دکھا کر انٹرنیشنل میڈیا کو گمراہ کرنا چاہتا تھا کہ دہشت گرد پاکستان سے آئے، جیسے پہلگام واقعہ کیا تھا۔ ہمارے ادارے چوکنا ہیں، بھارت کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ پریس کانفرنس میں اعجاز ملا کے ہینڈلر کی آڈیو بھی سنائی گئی۔ اعجاز ملا کو قید سے رہائی اور انعام کا لالچ دیا گیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کے افسر نے آرمی نیوی رینجرز کی وردیاں لانے کی کہا۔ وردیوں سے متعلق تفصیلات بھی بتائیں۔ جان آپ نے ایک سندھ رینجر کا اوپر کا شرٹ اور نیچے کا پینٹ سلی سلائی، پاکستان مرین کی اوپر کی شرٹ اور نیچے کی پینٹ سلی سلائی، پاکستان آرمی کا اوپر کا شرٹ اور نیچے کا پینٹ سلایا، تینوں سینا کا آپ نے دو جوڑی ڈریس لے۔ ایک سائیڈ نام لکھا ہوگا، دوسری سائیڈ پاک نیوی، یہ 2 نیم پلیٹ الگ الگ رہیں گی۔ ایسے میں نے اوپر دیکھو 6 نام بھیجے ہیں۔ پریس کانفرنس میں وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے اعجاز ملا کا اعترافی بیان چلایا۔ اعجاز ملا نے کہا مچھلی پکڑنے گئے تو بھارت نے ہمیں پکڑ لیا، ہمیں کہا آرمی نیوی رینجرز کی وردیاں لانی ہیں، سم، پاکستانی سگریٹ اور کرنسی لانے کا بھی کہا گیا۔ ان کوسٹ گارڈ والوں نے ہمارے کو پکڑ لی، انڈیا میں کسی خفیہ جگہ کے جیل میں اس نے رکھا۔ اس نے بولا اگر آپ ہمارے لیے کام کرے تو ہم آپ کو یہاں چھڑا سکتے ہیں، ہم آپ کو پیسے اور انعامیں بھی دیں گے۔ رینجرز، کوسٹ گارڈ، نیوی کا اور آرمی کا وردی 3 سمیں چاہیے، سگریٹ، پاکستانی اور ماچیز کے ڈبے اور 50 والے پرانے نوٹ ہے وہ لے کے آنا۔ اس کے بعد اس نے مجھے رہا کرایا۔ ہم جب پاکستان آئے چیزیں اکٹھے کیا۔ خفیہ ایجنسی کا جو آفیسر اشوک، میں نے ایک تصویر نکال کے بھیج دی۔ سامان لے کے میں اکتوبر کے مہینے میں نکل گئے، دریا کے طرف رک کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اختیار ولی خان کہتے ہیں ابھی ایک ویڈیو سامنے آئی، مزید بھی لائیں گے۔ سہیل آفریدی اپنے ساتھ گھومنے والے بیرسٹر صاحبان سے پوچھ لیں اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کا مشن، تحریک انصاف کے سابق رہنما میدان میں آ گئے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ اے آر وائی سے خصوصی گفتگو میں کہا کچھ وزراء بھی بات چیت کے حامی ہیں۔ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی سے تو ٹمپریچر نیچے نہیں آ سکتا۔ بات چیت کے لیے سب سے فٹ لوگ کون ہیں؟ جو کہ تحریک انصاف کی اصل لیڈرشپ ہے، جو جیلوں میں قید۔ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، گورنمنٹ کے ساتھ ایک انگیجمنٹ شروع ہو۔ ہم حکومتی پارٹیوں سے بھی ملیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہماری اگلے ہفتے اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ کہیں اگر پی ٹی آئی کا معاملہ نارملائز ہو جائے گا تو یہ تو نہیں کہ ہمیں فارغ ہو جائیں گے، کوئی یہ نہیں کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے۔ جو اہم منسٹرز ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے وہ بھی اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں، انگیجمنٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے نتائج اگلے آپ کو 2-3 ہفتوں میں ملنا شروع ہو جائیں۔ خان صاحب سے کہا آپ کے اپنے ہی لوگ وہ آپ کو آسانی سے باہر نہیں آنے دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات، ملک کی سیاسی معاشی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شریف برادران نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک افغان معاہدے اور دورہ سعودی عرب سے آگاہ کیا۔ ہمیں مجبور نہ کرو، 24 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی مسجد مدارس مداخلت پر احتجاج کی دھمکی۔ JUI سربراہ نے کہا ائمہ کو 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں، علماء کو روزگار دینے کی ہمدردی تمہارے اندر کب سے آ گئی؟ 25,000 روپے دے کر زمین خریدنے کے علاوہ تمہاری کوئی سوچ نہیں۔ موسم کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ ملک میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پشاور میں موسم خشک اور پہاڑی علاقے سرد رہنے کی توقع ہے۔ لاہور میں موسم خشک اور اسموگ کا امکان ہے۔ مری گلیات میں سرد رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کوئٹہ میں موسم خشک جبکہ شمالی اضلاع سرد رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں موسم خشک رہے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسم میں جزوی تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ صبح سویرے اور رات گئے موسم سرد جبکہ شہر میں اسموگ کا سلسلہ برقرار ہے۔ مزید بات کریں گے نمائندہ ایئر نیوز خواجہ رمضان مجید سے۔ جی بالکل، لاہور میں پنجاب بھر میں موسم میں واضح طور پر تبدیلی آنا شروع ہو چکی ہے۔ رات گئے اور صبح سویرے ہلکی ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا ہے، جبکہ دن کے اوقات میں جو موسم تھوڑا گرم محسوس ہوتا ہے۔ اور درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی شہر لاہور میں اسموگ کے ڈیرے برقرار ہیں۔ اسموگ کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور اسموگ سے پیدا ہونے والی بیماریاں، سانس لینے میں دشواری، آنکھوں میں جلن اور نزلہ زکام جیسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تاہم محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے، اور بارش نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ خشک سردی پڑنے سے جو یہ بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں موسم جو ہے وہ اسی طرح سے سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ جی، موسمیاتی تبدیلی نے کاغان ویلی کے سیاحتی سیزن کا دورانیہ بھی بڑھا دیا ہے، جہاں سیاحوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ 13,700 فٹ بلند سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے طاہر شہزاد تنولی سے۔ جی طاہر۔ میں اس وقت موجود ہوں خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سنگم پہ واقع بلند ترین سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ ہے، جو 13,700 فٹ کی بلندی پر یہ بلند ترین سیاحتی مقام ہے، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماہ نومبر شروع ہو چکا ہے، لیکن سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پہ آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے، جو یہاں کے ٹھنڈے موسم اور ارد گرد جو پہاڑوں پہ برف پڑی ہوئی ہے ان کے خوبصورت نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد سے آیا ہوں، ماشاءاللہ ادھر بابو سر ٹاپ پہ بہت زیادہ سردی ہے، اور پکوڑوں اور سموسوں کے ساتھ لطف انداز کر رہے ہیں۔ برف پڑی ہوئی ہے، ماشاءاللہ کافی مزہ آ رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہاں پہ پکوڑوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، سیاح اپنے آپ کو گرم کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو مکئی کے دانے اور دیگر جو بھٹی پہ جو بنی ہوئی چیزیں ان سے بھی وہ لطف اندوز کے خود کو گرما رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت نراں کے راستے جو ہے بابو سر ٹاپ تک راستہ مکمل طور پہ کھلا ہے، سیاح بھی بڑی خوبصورتی سے یا خوبصورت نظاروں دیکھنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ کراچی میں خستہ حال سڑکیں اب شہریوں کے لیے اذیت کا باعث بننے لگی ہیں۔ گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر سے کراچی زو جانے والی سڑک بھی گزشتہ کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے۔ موجود ہیں گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر سے کراچی زو جانے اور آنے والی سڑک پر۔ یہ سڑک بھی گزشتہ کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جگہ جگہ بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو شہری ہیں، یہاں سے گزرنے والے جو شہری ہیں، انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس ٹوٹی سڑک کی وجہ سے شام اور صبح کے اوقات میں ٹریفک کی بدترین صورتحال رہتی ہے۔ منٹوں کا سفر شہریوں کو گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہے۔ ٹوٹی سڑک کی وجہ سے شہری حادثات کا بھی شکار ہو چکے ہیں۔ یہاں کے مکینوں کا یہی مطالبہ ہے کہ اس سڑک کی جلد از جلد مرمت کروائی جائے، تاکہ یہاں سے گزرنے والے جو افراد ہیں انہیں کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محکمہ وائلڈ لائف حکام ملتان نے گھر میں غیر قانونی طور پر رکھا گیا شیر برآمد کر کے وہاڑی چڑیا گھر منتقل کر دیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف کامران بخاری کے مطابق گلگشت کالونی میں 6 سے 8 ماہ کا شیر غیر قانونی طور پر گھر میں رکھا ہوا تھا، جسے وائلڈ لائف ٹیم نے برآمد کر کے شہریوں کے تحفظ کے لیے وہاڑی چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا، جبکہ شیر کو غیر قانونی طور پر رکھنے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
10ਵੀं थल जीप रैली की तैयारियां जारी हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान इशफाक अहमद ने ज़िला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू के हमरा चांगा मांगा टीले पर इंतजामात का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे नवीद फरियाद टोकर से। रैली के लिए जली इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ के साथ साथ जो है जली इंतज़ामिया कोटद्दू की जानिब से भी इंतजामात जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। ख़ास तौर पर कमिश्नर डेरा गाजी खान की जानिब से तमाम तर जो हतमी यहाँ पर इंतजामात हैं उनको देखा जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कमिश्नर डेरा गाजी खान मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि क्या क्या इकदाम जो जीप रैली के लिए किए गए हैं। 6 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक यहाँ पर थल जीप रैली होगी और ये 10वीं थल डेजर्ट जीप रैली है। तमाम तर इंतजामात हैं वो इंतहाई अच्छे अंदाज में किए जा रहे हैं और जो रूट की क्वालिटी है उसको इंश्योर किया जा रहा है कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो बेहतरीन हो, क्योंकि इस दफ़ा हमारे पास कुछ ऐसे रेसर्स भी आ रहे हैं जो कि गैर मुल्की हैं, तो हमारी जो इस पर क्वालिटी होगी रूट की इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी होगी। तमाम तर जो अजला हैं वहाँ पर ख़ास तौर पर कल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी जारी रहेंगी और इस बार भी हमेशा की तरह जो है खातर खा इंतजाम जीप रैली पर किए गए हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने सदर ट्रंप से माफ़ी मांगने की तस्दीक कर दी। ट्रंप से एंटी टेरिफ सियासी इश्तिहार पर माफ़ी मांगी। मार्क ने ओंटारियो के वज़ीर आला डिक फोर्ड से कहा है कि वो इसे ना चलाएं। मुतनाज़ इश्तिहार नशर होने से पहले भी इसकी मुखालफत की थी। माफ़ी के बावजूद सदर ट्रंप ने कनाडा से तजारती मुज़ाकरात बहाल नहीं किए। सूबे ओंटारियो के वज़ीर आला ने अमरीका में इश्तिहारात नशर किए थे। अमरीका के शहर न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाबात करीब आ गए। डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी मकबूलियत में सबसे आगे निकल गए। अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप ने ज़ोहरान ममदानी के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया, जिससे खिताब करते हुए ज़ोहरान ममदानी का कहना था कि हम तारीख रकम करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी अर्ली वोटिंग में भरपूर हिस्सा लें। अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के सदर अली राशिद का कहना था कि ज़ोहरान ममदानी की जीत के लिए पूरी उम्मीद है। ज़ोहरान ममदानी पहले मुसलमान मेयर बनकर तारीख रकम करेंगे। Round of applause for every single organization that has been a part of this campaign. Every single one of them has been at the heart of what we have been doing. Every candidate knows you will meet people who tell you that they were your friends many months, many years ago. What brings me joy in this room is that it is true. It is true. I think about the journey of this campaign. I think about speaking to seniors, Pakistani seniors who so often have been overlooked. I think about coming to Little Pakistan, speaking about the fight for affordability. I think about the iftars that we've had together, the meetings that we've had together, the lobby days where you've come to Albany together. And what we are on the brink of doing in this city is making history. In 4 days, we have the chance to do what we were told was impossible. Inshallah. Inshallah. I'm the president of American Pakistani Advocacy Group. And today is my honor to welcome you for Pakistani United for Zohran Mamdani. शामिल करेंगे एक ब्रेक, साथ रहेगा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मसनूई जहानत की निगरानी के लिए एक आलमी तंजीम की तजवीज़ पेश कर दी है। इसके अलावा आपको बताएंगे मजीद कि एप्पल ने एक नया AI रोबोट मुतारिफ करवाया है। मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने एक नया AI रोबोट मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। J595 नामी ये रोबोट एक मैकेनिकी जिस्म की तरह होगा, जिसके ऊपर सर की जगह iPad मिनी नस्ब होगा। ये रोबोट मेज या किचन के काउंटर पर लोगों की मुआवनत करने के लिए डिजाइन किया गया है। And can interact appearing as an animated finder icon or system called Charismatic, which is designed to support up. While Tesla Optimus is lead. अब तक इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।